پارہ نمبر 8 ہے جی، سورۃ الانعام ہے اور آیت نمبر 144 144 کے بعد 144 کے بعد پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 144 144 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا اجد نہیں میں پاتا فی ما بیچ اس کے جو اوحیا وحی کی جاتی ہے الیہ طرف میری محرمن کوئی حرام کی جانے والی چیز علی طاعم اوپر کھانے والے کے یطعمہ جس کو وہ کھاتا ہے الا مگر ان یکون یہ کہ ہو میدتن مردار او دمن یا خون ہو مسفوحن بہایا گیا اور لحمہ خنزیر یا گوشت خنزیروں کا فإنہ پس بے شک وہ گوشت خنزیر کا رجس ناپاک ہے، غلیظ ہے، گندا ہے، اور فسقن یا حرام کیا ہے یا حرام ہے گناہ کا کام، نافرمانی کا کام، فسقن نافرمانی، احلہ جو نام رکھا جائے بغیر اللہ واسطے اللہ کے علاوہ کے بہی ساتھ اس کی، یعنی جس چیز کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کا کر دیا جائے وہ بھی اسی طرح حرام ہو جاتی ہے جس سے مردار خون، بہایا گیا خون اور خنزیر کا گوشت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نبی علیہ السلام کو کہ ان کو کہو کہ جو میری طرف وحی ہوتی ہے اس میں سے جو چیزیں میں حرام اپنی وحی کے ذریعے میں نے معلوم کی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 ہے مردار، جو چیز جو ہے ذبح کرنے کے علاوہ مر جائے اس پر جو ہے بسم اللہ اللہ کو پڑھ کر چھری نہ پھر جائے، وہ حلال جانور بھی حرام ہو جاتا ہے مردار کی وجہ میں۔ دوسرا ہے کہ خون بہایا گیا، جو حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو ذبح کرنے سے اس کا خون جسم کا فوراً باہر آ جاتا ہے، یہ ہے خون بہایا گیا، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ خنزیروں کا گوشت، خنزیر وہ گھریلو ہوں، جنگلی ہوں، ہر قسم کا بچہ ہو، بڑا ہو، جو مرضی ہو، ہر قسم کا خنزیر جو ہے اس کا گوشت بھی حرام ہے۔ اور فرمایا کہ یہ خنزیر کا گوشت جو ہے رجسن ناپاک ہے، اور فسقن یا گناہ کا کام، اوہلا وہ جانور جس کا نام رکھا گیا غیر اللہ واسطے اللہ کے علاوہ کے بھی ساتھ اس کے، جس جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی نام کے طرف نسبت کی جائے وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نام کے علاوہ فلاں کے نام کا، فلاں کے نام کا، فلاں کے نام کا، اس طرح وہ حرام ہو گیا۔ یہ ہو سکتا ہے طریقہ کہ وہ جو کچھ بھی دینا ہے وہ اللہ کے نام کا دیا جائے اور اللہ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ یہ قبول فرما کر میرا صدقہ، جانور، بھیگ، جو کوئی بھی ہے تو میرے فلاں بزرگ کو یا فلاں ماں باپ کو یا فلاں شخص کو جو اس کی روح کو ثواب پہنچا دینا، یہ ضرور اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ ہر چیز جو ہے وہ دینی اللہ کے نام پر ہی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہ دی جائے کیونکہ وہ حرام ہو جاتی ہے قرآن پاک کی روح سے۔ تو اس کا طریقہ، صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ کے نام پر دی جائے اس کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو، میرے فلاں بزرگ کو، میرے فلاں بزرگ کو اس کا ثواب پہنچایا جائے، یہ طریقہ ہے۔ اور سیدھا ہی کہہ دینا کہ یہ فلاں کے نام کی، اس سے جو ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ چیز حرام ہو جاتی ہے، جس سے مردار حرام ہے، خنزیر حرام ہے، خون حرام ہے، اس طرح یہ چیز بھی حرام ہے جو اللہ کے علاوہ کے نام کی کر دی جائے۔ فمن پر جو شخص اس طرح مجبور کر دیا جائے غیر باغ، نہ بغاوت کرنے والا ہو، ولا عادن اور نہ زیادتی کرنے والا، یہ جو چیزیں حرام کی گئی ہیں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کو حلال چیز نہیں ملتی ہے اور اس کی جان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے بھوک کی وجہ سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ جو مجبور کر دیا جائے بھوک کے ہاتھوں اور حلال چیز اس کو نہیں مل رہی ہے، تو پھر ان حرام چیزوں میں سے، مردار میں سے، خنزیر کے گوشت میں سے، یا غیر اللہ کے نام کی کوئی کسی چیز میں سے، یا خون، ان چاروں چیزوں میں سے جو ہے کوئی چیز جو ہے اس سے اس کی جان بچائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ وہ کھاتے وقت بغاوت نہ کرے، یعنی پیٹ بھر کر نہ کھائے، بس چند لقموں سے کھا کر حرام کے اس کو جو اپنی جان بچا دے۔ تو حرام سے نفرت ضرور ہونی چاہیے کہ میں بس مجبوری کے طور جان بچانے کے لیے کھا رہا ہوں،
لیکن وہ کھاتے وقت بغاوت نہ اختیار کرے، پیٹ بھر کر نہ کھائے، ولا عادن اور نہ زیادتی کرے، اللہ کے حکم میں زیادتی نہ کرے، جتنی اجازت دی ہے چند لقمے کھا کر اس کو اپنی جان وہ بچا سکتا ہے، یا خون لگوا کر جو ہے جسے لگایا جاتا ہے اسپتالوں میں، وہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ فإن ربک کا پس بے شک رب آپ کا غفور بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا حرام کر دیا ہم نے کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانور کو، ان کے لیے ہم نے جو ہے جتنے بھی پنجے والے جانور تھے ناخنوں میں پکڑ کر شکار کھانے والے، کتا ہے، بلی ہے، شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے، اس طرح جو جانور جو بھی شکار کو جو ہے اپنے پنجوں میں پکڑ کر، چیل ہے، کوا ہے، جو پنجوں میں پکڑ کر کھاتے ہیں، یہ ناخنوں والے جانور جو ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں پر حرام کیے تھے، ہر ناخنوں والا جانور یعنی جو پنجوں میں شکار پکڑ کر کھاتے ہیں۔ ومن البقر اور گایوں میں سے، والغنم اور بھیڑ بکریوں میں سے، حرمنا حرام کی ہم نے علیہم اوپر ان کے، شحومہما چربی ان دونوں کی، گائے بھیڑ بکری کی چربی ہم نے ان پر حرام کر دی یہودیوں پر۔ وہ اس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے ان جانوروں کی چربی جو تھی اپنے لیے کسی بیماری کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے اوپر حرام کی تھی، لیکن بنی اسرائیل پر حرام نہیں ہوئی تھی، کسی بھی آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا۔ یہ ایک استثناء تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے چربی استعمال نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے اوپر چربی کو سختی سے جو ہے وہ حرام کر دیا تھا، تاکہ جو ہے اس میں جو ہے پرہیزگاری میں یا جو ہے اس میں جو ہے وہ جو ہے کوئی خامی کوئی غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے وہ انہوں نے تو اپنے لیے حرام کر لی، وہ بھی اللہ کے حکم سے۔ لیکن بنی اسرائیل کے لیے کسی بھی کتاب میں، تورات میں یا کسی بھی کتاب میں جو ہے چربی حرام نہیں کی گئی تھی گائے کی، بھیڑ بکریوں کی۔ اب یہودیوں نے جو ہے خود ہی مسئلہ گھڑ کر جو ہے اپنے لیے چربی حرام کر دی، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم حرام کرتے ہو، پھر میں بھی تم پر حرام کرتا ہوں۔ اللہ مگر ما حملت جو اٹھائیں ظہورہما پشتیں ان دونوں کی، یعنی گایوں اور بھیڑ بکریوں کی جو پشتیں ہیں، کمر ہے، کمر کے ساتھ جس کو کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جو چربی ہے اس کے علاوہ، یعنی وہ جو ہے اس کو جو ہے نہیں حرام کیا گیا۔ اول ہوائیا یا جو انتڑیوں کے ساتھ چربی ہے اس کو حرام نہیں کیا، اللہ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے کہ جو چربی ان کے پیٹھوں کے ساتھ، یعنی جو پیٹھوں کے ساتھ لگی ہے، یعنی کمر کے ساتھ لگی ہے، ساری پیٹھوں سے مراد ہے کمر کے گوشت کے ساتھ چربی ہے، یا انتڑیوں پر چڑھی ہوئی چربی ہے، اور مختلط بعظم یا وہ چربی جو ملی ہوئی ہے ہڈیوں کے ساتھ، تو یہ 3 جگہ کی چربی ہے ہم نے یہ حرام نہیں کی، باقی ہم نے اس کے علاوہ چربی جو تھی وہ یہودیوں پر حرام کر دی، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر دی تھی، پھر ہم نے بھی حرام کر دی۔ ذالک یہ جزیناہم بدلہ دیا ہم نے ان کو بھی بغیہم ساتھ ان کی سرکشی کی، یہ جو ان پر حرام کی گئی اللہ فرماتے ہیں ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ، ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ اللہ کی حلال چیز کو جو ہے وہ حرام کریں، لیکن انہوں نے بغاوت اور سرکشی کرتے ہوئے اپنے اوپر چربی حرام کر دی، تو پھر اللہ نے بھی اس کو حرام کر دیا۔ وَإِنَّ اور بے شک ہم لصادقون البتہ ہم سچ کہنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم یہ سچی بات کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بغاوت اور سرکشی کی حالت میں اپنے اوپر اللہ کی حلال چربی کو حرام کر دیا، جس کو اللہ نے ان کے لیے حرام نہیں کیا تھا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ کا پس اگر وہ جھٹلا دیں آپ کو، فَقُلْ پس کہیے ربکم رب تمہارا ذو رحمت رحمت والا ہے، واسع وسیع، کہتے ہیں آپ کا رب جو ہے اگر وہ نہ بات آپ کی مانیں، جھوٹ کہہ کر ٹال دیں آپ کو، تو پھر ان کو کہے میرا رب جو ہے وہ تمہارا رب جو ہے وہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، ولا یرد، یعنی اس کی رحمت میں کبھی بھی کوئی شخص جو ہے بھولا ہوا آ جائے توبہ کر کے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ ولا یرد باشعور، نہیں لوٹایا جاتا پھیرا جاتا عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، حقیقی قوم مجرموں کی سے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا متلاشی ہوتا ہے، چھوڑ کر گناہوں کو، نافرمانیوں سرکشیوں کو، اللہ کی رحمت کی طرف آ جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جو نہیں آتا ہے، پھر جب وہ اللہ کی پکڑ میں آتا ہے، عذاب میں آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ ایسے مجرموں کی قوم سے جو ہے پھر پھیرا نہیں جاتا۔
سیقول جلد کہیں گے اللہ دینا وہ لوگ اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ ہو، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ ما اشرکنا، نہ شرک کرتے ہم۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک جو ہے یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں کہ جی اگر ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ اگر چاہتا تو ہمیں روک دیتا، تو چونکہ وہ ہمیں نہیں روکتا ہے لہذا وہ شرک کو ہے وہ اپنا جائز قرار دیتا ہے ہمارے لیے۔ تو یہ ان کی اپنی منطق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس کا مطلب کہ اللہ چاہتا ہے ہم شرک کرتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی منطق تھی، اپنا جھوٹ تھا اللہ کے ذمے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ شرک جو ہے وہ جائز ہے تمہارے لیے، شرک کر لو۔ ولا آباؤنا، اور نہ شرک کرتے باپ دادا ہمارے، ولا حرمنا، اور نہ حرام کرتے ہم من شیء کسی چیز کو، ہم کسی حلال چیز کو جو ہے حرام نہ کرتے اگر اللہ تعالیٰ جو ہے چاہتا تو اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہاں نہ چاہتا تو ہم حرام نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم اللہ کی چاہت کے مطابق کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر۔ کذالک، اسی طرح کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان سے پہلے قوموں میں بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے خلاف جھوٹے بہتان باندھے، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا، انہوں نے چکھ لیا باسنا، عذاب ہمارا۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل عندکم، کیا پاس تمہارے ہے، من علم، کوئی علم، فتخرجوہ، پس نکالو تم اس علم کو، لنا، واسطے ہمارے۔ اگر آسمانی کتاب میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی دعویٰ ہے کہ اس نے تمہیں شرک کی اجازت دی ہے اور حلال کو حرام کرنے کی اجازت دی ہے، تو پھر کچھ دلیل تو ہونی چاہیے نا، پھر اس دلیل کو لاؤ ہمارے سامنے کسی کتاب میں سے نکال کر۔ نہیں یتبعون، اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ پیروی کرتے، نہیں پیچھے چلتے، الظن، مگر اپنے گمانوں کے، اپنے خیالات کے، اپنی سوچ کے۔ وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، إِلَّا تَخْرُصُونَ، مگر تم اندازے لگاتے ہو، ٹیوے لگاتے ہو۔ إِن تَتَّبِعُونَ، نہیں تم پیچھے چلتے، إِلَّا الظَّنَّ، مگر اپنے گمانوں کے، اور وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، إِلَّا تَخْرُصُونَ، مگر تم اندازے لگاتے ہو۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فللہ، پس اللہ واسطے اللہ تعالیٰ کی ہے، الحجت، حقیقی دلیل، البالغہ، حقیقی پہنچنے والی۔ اللہ رب العزت کی دلیلیں جو ہے وہ دل و دماغ کو پہنچنے والی ہیں، بشرطے کہ کوئی صاف دل کے ساتھ، صاف سوچ کے ساتھ اللہ کی دلیلوں پر غور کرے، تو اللہ کی دلیلیں جو بیان کی گئی ہیں، حقیقی دلیلیں اللہ تعالیٰ کی، ان کا اثر ہوتا ہے انسان پر۔ جو اس دلیل پہ غور و فکر کرتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے اس کے ذہن پر، وہ شخص جو ہے اس دلیل سے سبق حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ نیک نیتی سے اللہ کی دلیل کو پڑھے۔ جس کی نیت ہی نہیں ہے، جس کا دل ہی نہیں چاہتا ہے اللہ کے دین کو قبول کرنے کا، تو اس کو فائدہ کیا، اس کے لیے دلیلیں پیدا کرنے کا، پیش کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ فلو شاء، پس اگر چاہتا وہ اللہ تعالیٰ، ہداکم، البتہ ہدایت دے دیتا تم کو، اجمعین، سب کو۔ اگر اللہ چاہتا ساری دنیا کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کا اصول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان جیسی کوشش کرے گا ویسا اس کو منزل نتیجہ مل جائے گا۔ نبیوں کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی اگر کوشش ہے کہ میں نے نبیوں کے پیچھے ہی جانا ہے، اللہ کے دین کی پیروی میں جانا، تو انشاءاللہ اس کی منزل اس کو جنت مل جائے گی۔ اور جو یہ کوشش کرتے کہ میں نے شیطانوں کے ساتھ جانا ہے، جاہلوں کے ساتھ جانا ہے، اللہ کے باغیوں، سرکشوں، نافرمانوں، فرعونوں کے ساتھ جانا ہے، ابو جہلوں کے ساتھ جانا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا اصول ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ دنیا جو ہے کوشش کے لیے، یہ امتحان کے لیے آئی ہے، محنت کے لیے آئی ہے۔ جو محنت کرے گا آخرت کی کامیابی کے لیے اس کو آخرت کی کامیابی مل جائے گی، جو نہیں محنت کرے گا برائی کے لیے، ناکامی کے لیے، جہنم کے لیے کوشش کرے گا، اس کو جہنم پہنچا دیا جائے گا۔ سیدھی سی بات ہے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلم، لے آؤ، شہداکم، گواہ اپنے، الذین، وہ لوگ، یشہدون، جو گواہی دیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، حرم ھذا، حرام کیا ہے اس چیز کو۔ داؤ کو دلیل ہے، تمہارے گواہ ہیں ایسے جو گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو چربی وغیرہ ہے اس کو جو ہے حرام کیا تمہارے لیے کسی کتاب کے اندر۔ جب کسی کتاب میں ہے ہی نہیں تو تم کون ہوتے ہو اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے والے؟ فَإِن شَهِدُوا، پس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ، پس نہ آپ گواہی دیں، معہم، یہ جھوٹے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں، اگر یہ گواہی دے بھی دیں جھوٹی تو آپ ان کی گواہی پر گواہی نہ دیں۔
ولا تتبع نہ پیچھے چلیں احواء الذین خواہشات ان لوگوں کی کہ کذبوا جنہیں جھٹلا دیا گیا آیاتنا ساتھ ہماری آیتوں نصیحتوں حکموں فیصلوں کے والذین اور وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بالآخرت ساتھ آخرت کے ان کی خواہشات پر بھی نہ چلیں وہم بربہم اور وہ لوگ ساتھ اپنے رب کے یعدلون برابر کرتے ہیں یعنی شرک کرتے ہیں وہ مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے عدل کے معنی ہوتا ہے برابر کر دینا تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے رب کے برابر کرتے ہیں اس کی مخلوق کو مشرک ہیں شرک کرنے والے ہیں ان کی خواہشات کے بھی پیچھے نہ چلو جو اللہ پر بہتان باندھتے ہیں جھوٹی گواہی دیتے ہیں اللہ کے خلاف ان کے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی آیتوں کو جو ہے وہ جھٹلاتے ہیں اور جو لوگ مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے ہیں ان سب کے خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا آپ نے اپنی وحی کے پیچھے چلنا ہے اور امتیوں نے اپنے اللہ اور اپنے نبی کے حکم کے پیچھے چلنا ہے ترجمہ دوبارہ جی کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا اجد نہیں میں پاتا فی ما بیچ اس کے جو وحی کی گئی ہے لیہ تر میری محرمن حرام کیا جانے والا اللہ طائمن اوپر کسی کھانے والے کے یا طعمہ جس کو وہ کھاتا ہے کوئی بھی انسان کھانا کھاتا ہے تو اس کھانا کھانے کے لیے جو حرام کی گئی چیز ہے وہی کے اندر اللہ کے حکم کے اندر وہ یہ ہے کہ ان یکون میتتن یہ کہ ہو مردار پہلی چیز حرام جو اللہ نے وحی کے لیے کی ہے آسمان سے وحی کے لیے وہ ہے نمبر 1 مردار جو بغیر ذبح کیے بغیر تکبیر کے جو ہے جانور مر جائے وہ حرام ہو گیا دمم مسفوحن یا خون بہایا گیا مسفوحن کے معنی بہایا گیا جسم سے نکالا گیا اگر وہ خون جو ہے جسم کے اندر رکھ کر جو ہے یا اس کو ویسے استعمال کیا جائے تو وہ بھی حرام ہے اور لحم خنزیر یا حرام ہے گوشت خنزیر کا فإنہ پس بے شک وہ گوشت خنزیر کا رجس ناپاک ہے اور فسقن یا گناہ کا نافرمانی کا کام وہ ہلا جو پکارا جائے بغیر اللہ واسطے اللہ کے علاوہ کے بہی سعادت کے وہ چیز جس کو اللہ کے علاوہ کے نام کی کر دی جائے کہ یہ فلاں کے نام کی ہے یہ فلاں کے نام کی ہے یہ فلاں کے نام کی ہے وہ بھی حرام ہوگی جس کا مردار حرام خنزیر حرام ہونا یہ چاہیے کہ ہر چیز اللہ کے نام کی دینی چاہیے جس کو بھی دینی اللہ کے نام کی دیں اور اس کے لیے دعا یہ کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ میں چیز جو ہے تیرے نام کی جو ہے وہ تقسیم کر رہا ہوں اس کا جو بھی ثواب ملے وہ فلاں کی روح کو پہنچا دیں طریقہ یہ ہونا چاہیے فمن اضطر پر جو شخص مجبور کر دیا جائے غیر باغن نہ بغاوت کرنے والا ہو ولا عادن اور نہ کو زیادتی کرنے والا فرمایا اگر کوئی شخص بھوک کی وجہ سے مجبور کر دیا گیا ہے اس کو حلال لقمہ نہیں ملتا ہے حلال روزی میں سے تو پھر ان 4 حرام چیزوں میں سے جو ہے وہ اپنے چند لقمے کھا کر اپنی جان بچا سکتا ہے بغاوت نہ کرے کھانے پر بیٹھا ہے تو پیٹ بھر کر نہ کھائے بلا عادن اور نہ زیادتی کرے اللہ کا حکم جو ہے اس کو توڑے نہ فإن ربا کا بس بے شک رب آپ کا غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے وعلی الذین اور اوپر ان لوگوں کے ہادو جو یہودی ہوئے حرمنا اللہ فرماتے ہیں ہم نے حرام کیا کل ذی ظفر ہر ناخن والے جانوروں کو جو ناخنوں والے پنجے والے جانور ہیں ان سب کو ہم نے یہودیوں پر حرام کر دیا ومن البقر اور گائیوں میں سے والغنم اور بھیڑ بکریوں میں سے حرمنا حرام کی ہم نے علیہم اوپر ان کے شحوم ہما چربی ان دونوں کی اللہ مگر ما حملت جو اٹھائیں ظہورہا کمریں ان کی جو ان کی کمر کے ساتھ لگی ہے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ جو چربی لگی ہے وہ حرام نہیں کی وہ اللہ سے مستثنیٰ علیحدہ کر دی گئی وہ حرام نہیں کی گئی اول ہوایا یا جو چربی انتڑیوں کے ساتھ لگی ہے وہ حرام نہیں کی گئی او مختلطہ یا جو ملی ہوئی ہو بعضم ساتھ ہڈیوں کے جو ہڈیوں کے ساتھ چربی جو ہے ملی ہوئی ہے چپکی ہوئی ہے وہ بھی حرام نہیں ہے 3 جگہ کی چربی جو تھی اس کو حرام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے جانوروں کی پشت کے ساتھ یعنی ریڑھ کے ہڈی کے ساتھ جو لگی ہے چربی ایک انتڑیوں کے ساتھ دوسری ہڈیوں کے ساتھ جو چربی جڑی ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ کی چربی کو حرام نہیں کیا باقی چربی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر حرام کر دی اور پنجوں والے جانور بھی حرام کر دیے ذالک یہ جزینہ ہم بدلہ دیا ہم نے ان کو بے بغیہم بوجہ ان کی بغاوت کے سرکشی کے
کیونکہ انہوں نے ہماری مرضی کے بغیر خود ہی حلال چیز کو حرام کر لیا اور ہم سے بغاوت کی، اس لیے ہم نے جو ہے سزا کے طور پر جو ان پر یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم حرام کرتے ہو تو ہم بھی تمہارے لیے حرام کرتے ہیں، جو ہے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن اگر تم نے سرکشی بغاوت کیا تو پھر ٹھیک ہے ہم بھی حرام کرتے ہیں، آئندہ آپ نہیں کھائیں گے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچ کہنے والے ہیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ لوگ جھٹلا دیں آپ کو، فَقُلْ، پس آپ کہہ دیں ربکم، رب تمہارا ذو رحمت، رحمت والا ہے، واسعہ، وسیع، ولا يرد، یعنی جو شخص اپنے گناہوں سے تائب ہو کر، گناہ چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کی رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ جب جو اللہ جو ہے، جو انسان جو ہے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جائے، ولا يرد، باشعور نہیں لوٹایا جاتا، پھیرا جاتا عذاب اس کا، عن القوم المجرمین، حقیقی قوم مجرموں کی سے۔ اگر کوئی شخص مرد تم کا جو ہے مجرم ہی رہتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب اس سے نہیں ٹالا جا سکتا۔ سیقول، وہ جلد کہیں گے اللہ دینا، وہ لوگ اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا، نہ شرک کرتے ہم۔ مشرک کہتے ہیں جی اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، مطلب ان کا کیا کہ اللہ چاہتا ہے تو ہم شرک کرتے ہیں نا، تو یہ بھی جھوٹ تھا اللہ تعالیٰ پر۔ ولا آباؤنا، اور نہ شرک کرتے باپ دادا ہمارے، ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام کرتے، من شے، کسی چیز کو بھی، یعنی اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، نہ ہم کسی حلال کو حرام کرتے، اور اگر ہم نے حرام کیا ہے یا شرک کیا ہے ہم نے باپ دادا نے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ جو ہے وہ اس کی طرف سے اجازت ہے، اللہ چاہتا ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ اور بہتان لگاتے ہیں مشرک لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح کذب، جھٹلایا تھا اللہ نے ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، ان لوگوں سے پہلے ان قومیں جو تھیں انہوں نے بھی اللہ پر ایسے ہی جھوٹ بہتان باندھے تھے، اللہ کے حکموں کو جھٹلایا تھا، یہ ایسی باتیں کہہ کر، حتیٰ یہاں تک کہ ذاقوا، انہوں نے چکھا، باسنا، عذاب ہمارا، حتیٰ کہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حل عندکم، کیا ہے پاس تمہارے من علم، کوئی علم، فتخرجوہ، پس نکالو اس علم کو، لنا، واسطے ہمارے، اگر تمہارے پاس کسی کتاب میں کوئی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرک کو حلال کیا تمہارے لیے، تمہارے باپ دادا کے لیے، اور تمہیں اختیار دیا ہے کہ اللہ کی کسی بھی حلال چیز کو حرام بنا لو، تو لاؤ ثبوت کوئی ہے کسی کتاب کے اندر، تو اس کتاب میں سے نکال کر ہمیں دکھاؤ۔ ان تتبعون، نہیں تم پیچھے چلتے، الا مگر الظن، حقیقی گمانوں کے، تم اپنی خیالات کے پیچھے، اپنی من گھڑت باتوں کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کے رسول کی باتوں کے پیچھے نہیں چلتے۔ فَإِنْ تم نہیں ہو تم الا تخرصون، مگر تم اندازے لگاتے، ٹیبے لگاتے۔ قل، کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فللہ، پس واسطے اللہ ہی کے، الحجت، حقیقی دلیل ہے، البالغہ، حقیقی پہنچنے والی، دل و دماغ پر اثر کرنے والی، دل و دماغ کو پہنچنے والی دلیل جو ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے، اور کسی بھی مخلوق کی دلیل جو ہے اتنی مؤثر نہیں ہے جتنی کہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے۔ اس لیے اللہ کا قرآن اللہ کی دلیلوں کی بنیاد پر ہے، ساری تعلیمات قرآن کی، اور ان دلیلوں سے جو ہے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس قرآن کو جو ہے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن برا حشر ہوگا۔ اور حشر وہ کیا ہوگا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ فرقان کے اندر، وَيَقُولُ کافر، اور کہیں گے کافر، اور کہیں گے وَيَقُولُ رسول، اور کہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب، اے میرے رب، اِنَّ قوم اتخذوا، بے شک میری اس قوم نے پکڑا تھا، ھذا القرآن، اس قرآن کو، مہجورا، پیٹھ پیچھے، یہ ہم پر مقدمہ ہونے والا ہے اللہ کی عدالت میں، نبی علیہ السلام ہمارے خلاف مقدمہ دائر کریں گے کہ اس میری قوم نے کلمہ پڑھ کر میری اس کتاب سے پیٹھ پھیری، منہ پھیرا۔ تو یہ اس قرآن کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں ایک واحد مظلوم کتاب قرآن پاک ہے جس کو لوگ بغیر سمجھے پڑھتے ہیں، اور جس سے پڑھنے سے گمراہ لوگ جو ہیں، جعلی علماء اور جعلی مفتی روکتے ہیں کہ نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ اس کتاب کے ساتھ سب سے جو ہے برا سلوک جو کر رہے ہیں لوگ، یہ ہے اس کتاب کے جو مخالف ہیں، حقیقت میں وہ مخالف ہیں، کہ لوگ اس کتاب کو نہ پڑھیں اور نہ راہ حق پر آئیں، اور ہمارے جو من گھڑت دین ہیں، مذہب ہیں، ان پر یہ چلیں، قرآن کو نہ پڑھیں۔ ایسا یہ اسلام دشمنی ہے، قرآن دشمنی ہے، یہ جو روکتے ہیں قرآن نہ پڑھو۔
تو فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پس واسطے اللہ ہی کے حقیقی دلیل ہے، حقیقی پہنچنے والی، دل و دماغ پر اثر کرنے والی دلیل صرف اللہ کی دلیل۔ فَلَوْ شَاءَ، پس اگر وہ چاہتا لَهَدَاكُمْ، البتہ وہ ہدایت دے دیتا تم کو اجمعین سب کو، اگر چاہتا سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا، لیکن اس کا جو قانون اس کا یہ ہے کہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہاں انسان کو کوشش کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے جنت کے لیے یا جہنم کے لیے، یہ اس کی مرضی ہے۔ قل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہلما آؤ، لاؤ شہداءکم، اپنے گواہوں کو، الذین، وہ لوگ، یشہدون، جو گواہی دیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حرم ھذا، حرام کیا ہے ان چیزوں کو جو تم نے خود حرام کر لی ہے، چربی ہے، یہ دیگر چیزیں، ان کے بارے میں لاؤ اپنے گواہ، لاؤ جو گواہی دیں کہ انہوں نے جو ہے کہ وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا، اور کوئی کس کتاب میں حرام قرار دیا وہ بھی ثبوت دے کر ہو۔ فَإِنْ شَهِدُوا، پس اگر یہ لوگ گواہی دے دیں، فَلَا تَشْهَدْ، پس نہ تو گواہی دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، معاہم، ساتھ ان کے، اگر یہ یہودیوں کے جو ساتھی ہیں، اگر وہ آپ کے سامنے گواہی دے دیں کہ فلاں کتاب میں ہے، کیونکہ ان کتاب میں تو انہوں نے خود ہی بدل دی ہیں، اگر انہوں نے کسی اپنی کتاب میں لکھ بھی دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ چربی حرام ہے، اپنی طرف سے لکھ لیا، جیسے کہ اس وقت جو ہے وہ جو کتابیں ہیں وہ انسانوں کے نام پر ہیں، یہ یوحنا کی ہے، یہ متی کی، یہ لوکا کی، اس طرح کتابیں جو ہے پچھلی کتابیں جو ہے تورات ہے، انجیل ہے، وہ انہوں نے یحرفون الکلمۃ عن مواضعہ، اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں انہوں نے ان کی عبارتیں بدل دی تھی۔ تو چونکہ بد دیانت ہیں، اللہ کی کتابوں میں بد دیانتی کرنے والے ہیں، اگر وہ لکھ کر لے آئیں کسی کتاب کے اندر اپنی طرف سے، تو پھر آپ ان کو اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کتاب میں اتارا نہیں ہے، اگر وہ ہیرا پھیری کر کے کسی کتاب میں دیکھ کر لے آئیں تو اس کو آپ نہیں مانیں، آپ اس پر گواہی نہیں دیں گے، معاہم، ساتھ ان کے۔ وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ آپ پیچھے چلیں، اہواء، خواہشات کے، الذین، ان لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہماری نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو، جنہوں نے ہماری باتوں کو، نصیحتوں، فیصلوں کو جھٹلا دیا، جھوٹ کہہ کر ٹال دیا، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ والذین، اور نہ ان کے پیچھے چلیں، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ، ساتھ آخرت کا آخری پانچواں جز ہے جو ایمان کا، وہ اللہ نے بول کر باقی پہلے چار جو ہے وہ از خود اس میں آ گئے، اللہ پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور پانچواں ہے آخرت پر ایمان۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے آخری ایمان کے جز کو بیان کر دیا تو اس کا مطلب کہ باقی چار جو ہے وہ اسی میں آ گئے، وہ بھی علیحدہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ آخرت پر، اللہ پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر نہیں ایمان رکھتے، ان کے پیچھے بھی، ان کی خواہشات بھی کے پیچھے بھی آپ نہیں چلیں گے۔ وہم، اور وہ بربہم، ساتھ اپنے رب کے، یعدلون، برابر کرتے ہیں، یعنی مخلوق کو اللہ کے برابر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کی خواہشات کے بھی پیچھے آپ نہ چلیں، اللہ روک رہا ہے۔ گرامر جی، کل فی الامر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فی الامر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، لا حرف نفی ہے، اجد و الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ فی حرف جار ہے، ما اس میں موصول ہے، مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ تو لا حرف نفی ہے، آجد و الف سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، فعل رفع کا ماضی معروف ہے، واجدہ یوجدو، واجدہ فعل ماضی معروف، یوجدو فعل مضارع، پھر یوجدو جو ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسانی کے لیے واو کو نکال دیا تو یاجدو، پھر یا علامت مضارع کی جگہ الف علامت مضارع ہے تو آجدو، الف سے فعل مضارع معروف ہے، مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، انا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، فی حرف جار ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، فی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا اجد فعل مضارع معروف منفی اپنے فاعل، انا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق، فی ما جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبر یا منفی ہو گیا۔ وہ یا فعل ماضی مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف واہ یا یو ہے یو،
پھر واہ یا کے شروع میں باب افعال کا الف لگا تو واہ پہلے حرف واو ماضی کے پہلے حرف واو پر جزم آ گئی، او ہا یا یہ بن گیا 4 حرفوں کا ماضی، او ہا یا فعل ماضی معروف، پھر مجہول بنا تو پہلے حرف الف پر پیش اور ہا کے نیچے زیر، تو یہ آ گیا او ہے یا، او ہے یا سے او ہے یا، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الیہ 2 لفظ الی حرف جار، یا واحد مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، الی حرف جار کا مجرور ہو کر رکبے جاری، محرمن میم پیشور سے اس میں مفعول ہے، محرم من تھا، یہ او ہے یا فعل ماضی مجہول کا مفعول بنا تو محرم من سے محرم من، الا حرف جار ہے، تائے من پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل ہے، یہ تائے من تھا، الا حرف جار کا مجرور ہوا تو الا تائے من جار مجرور رکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا وہ یا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے، اپنے متعلق الیہ جار مجرور رکبے جاری، اپنے مفعول محرمن مفعولی حالت اور اپنے متعلق الا تائے من جار مجرور رکبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعل یا خبری کے شروع میں ما اس میں موصول آیا تو ما اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اور اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ یطعم یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف طعما یطعم باب سامع یسمع، یطمع فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس پہ معرفہ مبنی، یطعم فعل مضارع معروف کا مفعول، جملہ بنے گا یطعم فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہو سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، الا حرف استثناء ہے، ان حرف ناصب مضارع ہے، یکون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا اسم ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوانا یکونو باب ناصر ینصر، یکونو تھا اللہ نے ثانی کے لیے واو کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واو کو دی تو یکونو ہو گیا، پھر اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے فعل مضارع کے آخری نون کی پیش ختم کر کے زبر دے دی تو یکونو سے این یکونا، جا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ناقص ہم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم، میتتن اس میں رکھ رہا میتتن تھا، یہ یکونا فعل مضارع فعل ناقص فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر بنا تو مفعولی حالت میں میتتن سے میتتن مفعولی حالت میں خبر نمبر 1، اور پھر دمن تھا، دمن 2 پیشوں کے ساتھ دمن تھا فاعلی حالت میں، جب یہ بھی یکون فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر نمبر 2 بنا تو دمن سے دمن، مصفوحن میم زبر والی سے اس میں مفعول مصفوحن تھا، یہ دمن موصوف کی صفت بنا تو مصفوحن سے مصفوحن، دمن موصوف مصفوحن اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں یکونا فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر نمبر 2، اور حرف عطف ہے لہما اس میں رکھ رہا لہمن تھا، یہ بھی یکونا فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر نمبر 3 بنا تو لہمن سے مفعولی حالت میں لہمن، پھر لہمن کی ایک زبر ختم ہوئی تو لہما مضاف، خندیرن اس میں رکھ رہا خندیرن تھا، لہما مضاف کا مضاف لہ ہوا تو خندیرن سے خندیرن، لہما خندیرن مضاف مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں یکونا فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر نمبر 3۔ اس کے بعد فَإِنَّ رِجْسٌ جو ہے یہ جملہ علیحدہ بنے گا، آگے اور جو ہے حرف عطف فسقن اس میں رکھ رہا فسقن تھا، یہ بھی جو ہے ساتھ مل جائے گا، یکونا فعل مضارع معروف فعل ناقص کی خبر نمبر 4،
اب جملہ بنے گا یکون فعل مضارع معروف فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنی خبر نمبر 1 مفعولی حالت میں میتتاً، خبر نمبر 2 دمم مصفوحاً موصوف سے مرکب توصیفی، خبر نمبر 3 لحماً خنزیراً مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مفعولی حالت، اور خبر نمبر 4 فسقاً مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب درمیان میں جو رہ گیا ہے وہ ہے کہ فَإِنَّ فار پہ عطف ہے، ان حرف ناصب اسم ہے، ہوا صفہ مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، رجسن اس میں نکرہ دو پیشوں سے فائلی حالت۔ اب جملہ بنے گا انہو ناصب منصوب مرکب نصبی مبتدا، رجسن اس میں نکرہ فائلی حالت، اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اوہلا جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف، حالالا حالالا، پھر اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو احلالا احلالا، فعل معروف احلالا، پھر مجہول بنا تو اوہ پہلے حرف کو پیش دوسرے کو زیر، اوہ لیلا اوہ لیلا، پھر اللہ تعالیٰ نے پہلی لام کی زیر ہا کو دے دی، ہا کی جزم پہلی لام کو دے دی تو اوہلا، پھر اللہ تعالیٰ نے جزم والا لام اور زبر والا لام دونوں اکٹھے کر کے شد دے دی تو اوہلا ہو گیا۔ اوہلا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، لے حرف جار ہے، غیر اس میں نکرہ غیرن تھا، لے حرف جار کا مجرور ہوا تو لے غیرن جار مجرور مرکب جاری، پھر غیرن کی ایک زیر ختم ہوئی تو غیر مضاف اللہ ہو، اللہ ہے اللہ ہو تھا، غیر مضاف کا مضاف لہ ہوا تو اللہ ہو سے اللہ ہے، غیر اللہ ہے مضاف مضاف مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی لے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، بے حرف جار ہے ہی ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اوہلا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق نمبر 1 لغیر اللہ جار مجرور مرکب جاری، متعلق نمبر 2 بہی جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فار پہ دفعہ مان اس میں موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اضطرا جو ہے یہ فعل ماضی مجہول ہے، اضطرا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، تو اس 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا زارارا 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 یز رو رو، پھر اس کے اندر الف کے داخل کیا، الف زیر والا الف شروع پہ، زواد جو ماضی کا پہلا حرف ہے، زارارا پہلے حرف ہے زواد پر جزم اور اس سے پہلے الف زیر والا تو اس کے بعد تا زبر بنی تو تارارا تارارا، زارارا کے اندر الف شروع پہ اور تا پہلے حرف کے بعد زواد کے بعد تا زبر تا لگائی تو یہ بن گیا تارارا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تا کو توئے میں بدل دیا کیونکہ زواد کا مخرج منہ میں اور توئے کا مخرج ہے وہ جو ہے قریب ہیں ایک جیسے ہیں، لہٰذا تا کو جو ہے توئے میں بدل دیا تو تارارا۔ پھر مجہول بنا تو جو ہے توریرا، تو توئے پر پیش آ گئی اور تو دوسرے را پہ نیچے زیر آ گئی تو توریرا فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل توریرا، پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے دونوں راہ اکٹھے کر کے شد دے دی تو ترا ہو گیا، اصل ہے توریرا فعل ماضی مجہول توریرا، اور پھر دونوں راہ اکٹھے کر کے شد دے دی تو ترا ہو گیا، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل۔ اب جملہ بنے گا تو یہ جملہ بنے گا ترا فعل ماضی مجہول اپنے نائب فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من اس میں موصول ہے تو من اس میں موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ غیرہ اس میں نکرہ غیرن تھا، یہاں کانا غیرہ سے پہلے کانا فعل ماضی فعل ناقص لگایا جائے تو یہ اس کا کانا فعل ماضی فعل ناقص کی یہ خبر بن جائے گا، غیرن سے غیرن،
کانا فعل ماضی معروف فعل ناقص کی خبر بنا، غیرن سے غیرن، پھر غیرن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ غیرہ مضاف، باغن اس میں نکرہ پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے یہ اس میں فاعل ہے، یہ اس میں باغا یا سے باغ یون تھا، باغ یون اسد، تو جب غیرہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو باغ یون سے باغ ین ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو ختم کر دیا، اور یا کو ختم کر کے یا سے پہلے عین کو ایک اور زبر دے دی تو وہ باغ سے باغن ہو گیا، تنوین بن گئی۔ تو غیرہ باغن مضاف فعل مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں کانا فعل ماضی فعل ناقص کی خبر ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا کانا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم ہوا ضمیر جس کے اندر ہے اور اپنی خبر غیرہ باغن مضاف فعل مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ اسم یا خبریہ۔ غور ہے لا حرف نفی آدن اس میں نکرہ آد یون تھا، آدھا یا سے اس میں فاعل آد یون، یہ آد یون تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا ختم کر کے دال کو ایک اور زیر دی تو وہ آدن ہو گیا، آد یون سے آدن۔ اب لا حرف نفی جو ہے اس کی جگہ فعل آ جائے گا لیسا، لیسا فعل ماضی معروف ہے مذکر غائب بصیغہ فعل ناقص، اور آدن جو ہے جو اصل میں آد یون ہے یہ فعل لیسا فعل ماضی فعل ناقص کا اسم بن جائے گا۔ اب لا کی جگہ لیسا لگا کر جملہ بنے گا لیسا فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم آدن جو اصل میں آد یون، اللہ نے یا ختم کر کے دال کو ایک اور زیر دے دی تو آدن ہو گیا، تو لیسا فعل ماضی فعل ناقص اپنے اسم آدن سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ حرف دفعہ ان حرف ناس میں اسم ہے، ربا اس میں نکرہ ربن تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہوا تو ربن ہو گیا، ان ربن ناصب منصوب مرکب نصبی، پھر ربن کی ایک زبر ختم ہوئی تو ربا مضاف کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ربا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ غفور اس میں نکرہ دو پیشوں سے فاعلی حالت، رحیم اس میں نکرہ اس میں فاعل اس میں مبالغہ دو پیشوں سے فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا ان ربا کا ناصب منصوب مرکب نصب مبتدا، غفور اس میں نکرہ اس میں فاعل اس میں مبالغہ خبر نمبر 1، رحیم اس میں نکرہ اس میں فاعل اس میں مبالغہ خبر نمبر 2، تو مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور عرفت ہے علی حرف جار ہے الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول علی حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، ہادو فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف ہادا یا، ہادا یا، پھر جو ہے اس کے پہلے حرف کے بعد الف لگا تو ہادا یا، پھر ہادا یا، پھر واو جمع کا لگا ہاد یو، پھر اللہ نے یا کو نکال دیا تو ہادو ہو گیا، ہادو، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہر جو ہے جب اب جملہ بنے گا ہادو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ کے شروع خبریہ کے شروع میں جو ہے الذین جو ہے جار مجرور مرکب جاری ہے تو یہ مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حرم نا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے جو ہے یہ تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر نا کی وجہ سے نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حرامہ، پھر باغی تفعیل میں گیا تو حرمہ، پھر جو ہے حرمہ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جب اللہ نے نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، حرما سے حرم، اور نیا فاعل لگ گیا نو، حرمنا فعل ماضی معروف تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، کل حرف اس میں نکرہ ہے، کلن تھا، یہ حرمنا فعل ماضی معروف کا مفعول ہوا تو کلن سے کلن دو زبریں آ گئی جو پیش ہو جگہ مفعول ہو کر، پھر کلن کی ایک زبر ختم ہوئی تو یہ مضاف ہو گیا، سی اس میں نکرہ اس میں زو تھا فاعلی حالت میں، یہ کلہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو جری حالت میں زیر والی حالت میں زو سے زی بن گیا، زی مضاف الیہ،
کلا مضاف، ذو سے زی مضاف ہے، مضاف رقب اضافی، پھر زی مضاف ہو گیا، ذوفرن اس میں نکرہ ذوفرن تھا، زی مضاف کا مضاف ہوا تو ذوفرن سے ذوفرن، زی ذوفرن مضاف رقب اضافی، پورا رقب اضافی، کلا مضاف کا مضاف ہو کر مرکب اضافی، کلا مضاف کا مضاف ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت میں حرمنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا حرمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے مفعول کلا ذی ذوفرن مضاف رقب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا۔ واؤ فتح ہے، من حرف جار ہے، الباقر الفلام سے اسم معرفہ، الباقر رو تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الباقر جار مجرور مقبے جاری، اور فتح الغنم الفلام سے اسم معرفہ، الغنم منہ تھا، یہ بھی من حرف جار کا مجرور ہوا تو من الغنم جار مجرور مقبے جاری۔ حرمنا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین افعال ماضی معروف حرمہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو حرمہ فعل ماضی معروف ہے، مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نیا فاعل نا ضمیر لگا دی تو یہ بن گیا ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، حرمہ سے حرم، اور نیا فاعل لگ گیا نا، حرمنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، علیہ حرف جار ہے، ہم ہوا سے جمع مذکر، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی علیہ حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری، شہوما اس میں نکرہ شہومن تھا، حرمنا فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو شہومن سے شہومن، پھر شہومن کی ایک زبر ختم ہوئی تو شہوما مضاف، ہما جو ہے یہ ہوا اور ہیا، ہوا وہ ایک مرد کی ضمیر، ہیا وہ ایک عورت کی ضمیر، اور دونوں ضمیروں کا تثنیہ ضمیر بنے گی ہما، ہما جو ہے یہ تثنیہ مذکر و تثنیہ مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، شہوما مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، مفعولی حالت میں حرمنا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا حرمنا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے، اپنے متعلق نمبر 1 علیہم جار مجرور مرکب جاری، اور اپنے مفعول شہوما ہما مضاف مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں من الغنم میں آیا تو جار مجرور مرکب جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب جملہ اسمیہ خبری کے شروع میں من البقر آ گیا جار مجرور مرکب جاری تو یہ مبتدا بن گیا، جملہ اسمیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر پھر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، ما اس میں موصول مذکر مؤنث سب کے لیے، حملت فعل ماضی معروف ہے، آخر میں جزم والی تا کی وجہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اور ہیہ ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ تین افعال ماضی معروف تھا حملا، حملا یحملو با ضرب یضرب، حملا تھا، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جزم والی تا لگائی واحد مؤنث کی تو یہ حملا سے حملت ہو گیا۔ حملت فعل ماضی معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ، ظہور اس میں نکرہ اصل میں ظہورن تھا، دو پیشوں سے فاعلی حالت میں، حملت فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر ظہورن کی ایک پیش ختم ہوئی تو ظہور و مضاف، ہما ہوا اور ہیہ سے تثنیہ مذکر و مؤنث غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ظہور و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، اب یہ پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں حملت فعل ماضی معروف کا فاعل ہے، فاعل نمبر 1، اور کہتا ہے الہوا یا الف لام سے استعمال اصل میں الہوا یا یو تھا، فاعلی حالت میں حملت فعل ماضی معروف کا فاعل نمبر 2، پھر اللہ نے آخری یا کو الف میں بدل دیا تو الہوا یا ہو گیا۔ اب جملہ بنے گا حملت فعل ماضی معروف اپنے فاعل ظہورہما، فاعل نمبر 1 ظہورہما مضاف مرکب اضافی فاعلی حالت،
اور فاعل نمبر 2 الحوایہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ما اسم موصول ہے تو ما اسم موصول مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح ہے ما اسم موصول ہے مذکر مؤنث سب کے لیے، اختلطا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا خالطا، خالطا یخلطو یخلطو، تو خالطا کے اندر الف نے داخل کیا تو اختلطا ہو گیا، اختلطا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ بے حرف جار عزم اس میں نکرہ عزمن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے عزمن جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا اختلط فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بے عزمن جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ جب فعلیہ خبری کے شروع میں ما اسم موصول ہے تو ما اسم موصول جو ہے یہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ذالک اسم اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، جزئی نا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا جازا یا، جازا یا یجزے یو باب زارا با یضرب، جازا یا تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کی آخری حرف یا پر جزم آ گئی، جازا یا سے جزئی اور نیا فاعل لگ گیا نا، جزئی نا فعل ماضی معروف نحن اپنا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، جزینا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ بے حرف جار ہے بغی اس میں نکرہ بغیون تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے بغین جار مجرور مرکب جاری، پھر بغین کی ایک زیر ختم ہوئی تو بغی مضاف، ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بغی مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی، بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اور جملہ بنے گا جزینا فعل ماضی معروف اپنے فاعل نحن ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول ہم اور اپنے متعلق بے بغیہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں ذالک اسم اشارہ ہے تو ذالک اسم اشارہ مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور فتح انا اسم انا نا، 2 لفظ سے انا اور نا، انا حرف ناس میں اسم، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، انا حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی، پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اکٹھا کر دیا تو انا ہو گیا، ناصب منصوب مرکب نصبی۔ با حرف تحقیق ہے صادقون، اور پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل و ان سے جمع مذکر سالم کا اسم فاعلی حالت۔ اب جملہ بن گیا انا ناصب منصوب مرکب نصب مبتدا، صادقون اس میں فاعل اس میں نکرہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارف دفعہ ان حرف شرط ہے، کذبوا فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ 3 حرفوں کا ماضی معروف کاذبا، کاذبا یکذبوا باب ضربا یضربوا، کاذبا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والے حرف ذات پر شد آ گئی، کاذبا سے کذبا، کذبا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو کذبوا جمع مذکر غائب کا صیغہ، فعل ماضی معروف ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، کذبوا فعل ماضی معروف کا مفعول۔ جملہ بنے گا کذبوا فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول کا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کو شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فار فتح ہے کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ رب اس میں نکرہ اس میں ربن تھا، 2 پیشوں سے فائدی حالت میں، یہ مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہو گئی، رب و مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔
ذو اس میں نکرہ ہے فاعلی حالت میں، یہ مضاف ہے۔ رحمت تن جو ہے یہ رحمت تن تھا، ذو اس میں نکرہ مضاف کا مضاف الیہ ہوا تو رحمت تن سے رحمت تن۔ واسعۃ پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل واسعۃن تھا، یہ رحمت موصوف کی صفت ہوا تو واسعۃن سے واسعۃن ہو گیا۔ موصوف کے آخر میں موصوف رحمت کے بھی آخر میں دو زیریں ہیں تا کے نیچے، اور اس کی صفت کے نیچے بھی تا کے نیچے دو زیریں ہیں، لہذا رحمت موصوف واسعۃ اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی ذو مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی۔ جملہ بنے گا ربکم مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی مبتدا، ذو رحمت واسعۃ مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر دار پہ نفی ہے، یرد یا سے فعل مضارع مجہول ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا رادا دا، رادا دا یردادو، رادا دا یردودو، پھر مجہول بنا یردودو، پھر اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے نہیں یردادو یردادو، تو یہ پہلے دار کی زبر را پہ آ گئی، را کی زبر پہلے دار پہ آ گئی تو یا رد دو یردادو، پھر مضارع بنا یردادو، پھر پہلے دار کی زبر را پر آ گئی، را کی زبر پہلے دار پر تو یہ یا رد دو، پھر اللہ نے دونوں دار جزم والا اور پیش والا اکٹھے کر دیے تو یا ردو ہو گیا، یا ردو نہیں یار دو تھا، یار دو رادا دا یار دو، پھر جو ہے یار دو، پھر مجہول بنا تو یردادو، مجہول بنا تو علامت دار یا کی اوپر پیش آ گئی، اور درمیان میں حرف دال جو ہے اس کی پیش ختم ہو کر زبر آ گئی تو یردادو ہو گیا، یردادو۔ پھر اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے پہلے دال کی زبر را کی جزم دال کو دی تو یرد دو ہو گیا، یرد دو، پھر جزم والی دال اور پیش والی دال اکٹھی کر کے شاد دے دی تو یرد دو، جہاں سے پھر مضارع مجہول واحد مذکر غائب کا صیغہ ہوا، ضمیر اس کے اندر اس کا نائب فاعل، اس کے شروع میں دار پھر نفی ہے تو لا یردو، پھر مضارع مجہول منفی ہو گیا، پھر مضارع مجہول منفی۔ باس ہو اس میں نکرہ اصل میں باسن تھا، یہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں، یہ لا یردو پھر مضارع معروف پھر مضارع مجہول منفی کا نائب فاعل باسن۔ باس ہو جو ہے اصل میں باسن تھا، اس میں نکرہ جو ہے اس کے آخر میں دو حرکتیں آتی ہیں، باسن تھا یہ دو پیشوں سے فائدی حالت میں، لا یردو پھر مضارع مجہول منفی کا نائب فاعل باسن، پھر مضاف ہوا تو اس کی ایک پیش ختم ہوگی، باسن سے باس و مضاف ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، باس و مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی فاعلی حالت میں، لا یردو پھر مضارع مجہول منفی کا نائب فاعل۔ ان حرف جار ہے، القوم الفلان سے اسم معروف القومون تھا، ان حرف جار کا مجرور ہوا تو عن القوم جار مجرور مرکب جاری۔ المجرمین الفلان سے اسم معرفہ میم پیش والی سے اسم فاعل، اصل میں المجرمون تھا، جب یہ القوم موصوف کی صفت ہوا تو یہ المجرمون سے یہ بھی المجرمین مجرور ہو گیا، القوم میں بھی آخر میں زیر کی وجہ سے مجرور ہے، المجرمون سے المجرمین میں مجرور ہو گیا، ایک جیسے دونوں اسم، تو القوم موصوف المجرمین اس کی صفت موصوف سے مل کر مرکب توصیفی پورا مرکب توصیفی ان حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا یردو فعل مضارع مجہول منفی اپنے نائب فاعل باس ہو مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت، اور اپنے متعلق عن القوم المجرمین جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا۔ صارف ہے یقول یا سے فعل مضارع معروف ہے، با مذکر غائب کا صیغہ ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا کاوالا یقبلو بام نصر ینصر، یقبلو تھا، اللہ تعالیٰ ثانی کے لیے واؤ کی پیش کاف کو، کاف کی جزم واؤ کو دی تو یہ یقولو ہو گیا، یا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ زینہ الفلام سے اسم معرفہ، یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، یقولو پھر مضارع معروف کا فاعل، اللہ زینہ یقولو کا فاعل ہے، پھر مضارع کا فاعل،
جملہ بنے گا شکول و فعل مضارع معروف اپنے فاعل الذین سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ۔ اشرکو فعل ماضی معروف ہے، واؤ سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف شارکا، اس کے شروع میں باب افعال کا الف آیا تو ماضی کے پہلے حرف شین پر جزم آ گئی تو یہ اشرکا ہو گیا۔ اشرکا فعل ماضی معروف واؤ مذکر غائب کا صیغہ، واؤ جمع غلط و اشرکو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا اشرکو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لوٹ پھر شرط ہے، شاہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ اصل میں شایہ آ تھا، شایہ آ یش یہ او باب ضرب یضرب، شایہ آ تھا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے یا کو الف میں بدلا تو شاہ آ ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ الفلان سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں شاہ فعل ماضی معروف کا فاعل، اللہ فاعلی حالت میں فاعل بن گیا شاہ فعل ماضی معروف کا۔ اب جملہ بنے گا شاہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل اللہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں لو اور پھر شرط لگا تو جملہ فعل یا خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ معرف نفی ہے، اشرکنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف شارکا فعل باب افعال کا الف لگا تو اشرکا، اشرکا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جس کے شروع میں معرف نفی لگا تو ما اشرکا فعل ماضی معروف منفی، پھر اشرکا اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل جو ہے یہ نا ضمیر لگائی تو یہ ماضی کے آخری حرف کاف پر جزم آ گئی، اشرکا سے اشرک اور نیا فاعل لگ گیا نا، اشرکنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اور جب اس کے شروع میں معرف نفی لگا تو ما اشرکنا فعل ماضی معروف منفی تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا ما اشرکنا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس کے بعد جو ہے وعرفت ہے لا حرف نفی ہے، آباؤ اس میں نکرہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں، اب آباؤ کے لیے فعل بنانا ہے، اشرکنا سے فعل بنانا ہے، یہ اشرکا، اشرکا آباؤنا، تو لا کے بعد آ جائے گا لا اشرکا فعل ماضی معروف منفی، تو آباؤ اس میں نکرہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حالت میں لا اشرکا فعل ماضی معروف کا فاعل، پھر آباؤ مضاف نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آباؤ مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی لا اشرکنا فعل ماضی معروف منفی کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا لا اشرکا، لا اشرکا، لا اشرکا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل آباؤ نا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی فاعلی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور لا حرف نفی ہے، حرمنا فعل ماضی معروف ہے، آخر میں نا کی وجہ سے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا حرمنا فعل ماضی معروف منفی ہو گیا۔ تین حرفوں کا ماضی معروف حرما، باب تفعیل میں گیا تو حرما، حرما فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوبا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل تھا، جب اللہ تعالیٰ نے نیا فاعل نا ضمیر لگائی تو ماضی کے آخری حرف میم پر جزم آ گئی، حرما سے حرم اور نیا فاعل لگ گیا نا، حرمنا فعل ماضی معروف تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں لا حرف نفی ہے تو لا حرمنا فعل ماضی معروف منفی جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کا صیغہ، نحن ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ من حرف جار ہے شیئن، اس میں نکرہ شیئن تھا، من حرف جار کا مجرور ہوا، من شیئن جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا حرمنا فعل ماضی معروف منفی اپنے فاعل نحن ضمیر جس کے اندر ہے
اپنے متعلق من شیئن جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا، جملہ فعل یا خبریہ منفی ہو گیا، لا کی وجہ سے جملہ فعل یا خبریہ منفی۔ کار فجار ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے واحد مذکر غائب کا دور کے لیے، کار فجار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ کذبہ فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، کاذبہ، کاذبہ یکذب باب ناصر باب ضرب یضرب۔ کاذبہ تھا، 3 حرفوں کا ماضی، باب تفعیل میں گیا تو درمیان والی حرف زار پر شد آ گئی، کاذبہ سے کذبہ، پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ الذین الفلام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، کذبہ پھر ماضی معروف کا فاعل۔ من الفجار ہے، قبل اسم نکرہ غیر منصف، قبلو تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من قبلو ہی رہا، جار مجرور مرکبے جاری۔ پھر قبلو جب آگے ہم کے ساتھ مضاف ہوا پھر اس کو زیر آ گئی، قبل مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، قبل مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی من الفجار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا کذبہ فعل ماضی معروف اپنے فاعل الذین اور اپنے متعلق من قبلہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں کذالک کا جار مجرور مرکبہ جاری ہے تو یہ مرکبہ جاری مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ حتیٰ حرف عطف ہے، ذاکو فعل ماضی معروف ہے، واول سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف تھا، ذابا کا، ذابا کا یذبو کو باب نصر ینصر، ذابا کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے واو کو الف میں بدلا تو ذاکا ہو گیا، ذاکا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو الف جمع کر لگا تو ذاکو فعل ماضی معروف واو الف سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ باسا اس میں نکرہ اصل میں با سن تھا، ذاکو فعل ماضی معروف کا مفعول بنا تو با سن سے با سن، پھر با سن کی ایک زبر ختم ہوئی تو باسا مضاف، نا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، باسا مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، ذاکو فعل ماضی معروف کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا ذاکو فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، باسا نا مضاف مضاف الی مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو گیا۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ۔ حل حرف سوالیہ ہے، اندہ اس میں نکرہ ان دو تھا، یہ آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندہ بنا دیا، اندہ مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اندہ مضاف کا مضاف ادا ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی فاعلی حالت۔ من الفجار ہے، علم اس میں نکرہ علم تھا، من الفجار کا مجرور ہوا تو من علم جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا عندکم مضاف مضاف الی مرکب اضافی مبتدا، من علم جار مجرور مرکب جاری اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اور جب اس جملہ اسمیہ خبریہ کے شروع میں حل حرف سوالیہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ کے بجائے جملہ اسمیہ انشائیہ ہو گیا۔ فارفت ہے، تخرجو تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، 3 حرفوں کا ماضی معروف، خارجہ، خارجہ یخرج باب نصر ینصر، پھر خارجہ کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو یہ اخرجہ ہو گیا، 4 حرفوں کا ماضی معروف اخرجہ، پھر الف کی جگہ نام مضارع یا لگی تو یخرجو، پھر یا نام مضارع کی جگہ تا لگی تو تخرجو، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، پھر واو نون جمع کا لگا تو تخرجون، تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس کے شروع میں ان حرف ناصب مضارع ہے تو اس ان حرف ناصب مضارع نے اس کے آخر سے جمع کا نون ختم کر دیا تو یہ ان تخرجو رہ گیا، نہیں ان تخرجو رہ گیا، ان تخرجو، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل،
ہوا سے واحد مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی تخرج فعل ماضی معروف فعل مضارع معروف کا مفعول لا اس میں لے حرف جار تھا، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے لے کو لا بنا دیا، لا تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی لا حرف جار کا مجرور ہو کر مرکبے جاری۔ اب جملہ بنے گا تخرج فعل مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول ہو سے مل کر اور اپنے متعلق لا سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ ان حرف شرط ہے، لیکن اگر اس کے بعد الا آ رہا ہے اس لیے ان حرف نفی ہو گیا، ان حرف نفی، اور اس کی جگہ آ جائے گا ما یا لا۔ اس کے بعد تتبعون تا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابع یتبع باب سامع یسمع، تابع تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الف داخل کیا، الف زیر پہ الف زیر والا شروع پہ، اور ماضی کے پہلے حرف تا پر جزم، اور پھر اس کے بعد تا زبر والی داخل کی، تو یہ بن گیا تابع سے اتتبع۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں تا جزم والی زبر والی اکٹھے کر کے شاد دے دی تو اتبع۔ پھر الف کی جگہ علامت اظہار یا لگی تو یتبعو، پھر یا علامت اظہار کی جگہ تا لگی تو تتبعو۔ تا سے پھر مضارع معروف آئے مذکر حاضر کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو تتبعون جمع مذکر حاضر کا صیغہ، اور جو ہے انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب ان کی جگہ لا حرف لگا دیا تو لا تتبعون بھی ہو سکتا ہے، ما لگا لو تو ما تتبعون بھی ہو سکتا ہے، تو لا تتبعون پھر مضارع معروف منفی جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ جملہ بنے گا لا تتبعون پھر مضارع معروف منفی اپنے فاعل انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، الظن الف لام سے معرفہ الظنو تھا، یہ مفعول بنا تو الظنا ہو گیا۔ اب مفعول یہ کس کا بنا ہے کہ الا سے پہلے جو تتبعون ہے اس کو الا کے بعد الظن سے پہلے لائیں گے، تو یہ تتبعون کا الظن جو ہے الا کے بعد آنے کے بعد یہ ظنہ جو ہے اس کا مفعول بن جائے گا، تو الا کے بعد آیا تتبعون، تا سے پھر مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، الا کے بعد تتبعون جملہ بنے گا تتبعون پھر مضارع معروف اپنے فاعل انتم ضمیر جس کے اندر اپنے مفعول الظن مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر دفعہ ان حرف شرط ہوتا ہے، لیکن آگے الا آ رہا ہے لہٰذا یہ حرف نفی ہو گیا، اور حرف نفی جو ہے اس میں جو ہے اس کی جگہ پر ما حرف نفی یا لا حرف نفی آ سکتے ہیں۔ اب آگے انتم جو ہے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، اب جو ہے ان حرف نفی جو ہے اس کے بعد چونکہ فعل کوئی نہیں ہے لہٰذا یہ ان کی جگہ ما یا لا آ جائے گا، اور ان ما یا لا کی جگہ لیسا فعل ماضی فعل ناقص آ جائے گا، ان کی جگہ لیسا فعل ماضی فعل ناقص، تو لیسا فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ناقص، اور انتم ضمیر جو ہے اس کے بعد ہے یہ جو ہے نیا فاعل بنے گا لیسا کا، تو لیسا کے اندر فعل ناقص کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا، جب نیا فاعل انتم ضمیر لگی تو انتم کی متصل ضمیر تم جو ہے وہ لیسا کے ساتھ لگ جائے گی، جب یہ ہے نئی ضمیر آئے گی تم تو لیسا کے آخری حرف سین پر جزم آ جائے گی تو لیس تم ہو جائے گا، پھر یاد جو ہے سین سے پہلے یاد جو جزم آ رہی ہے اس کو باہر نکال دیا اللہ تعالیٰ نے تو لس تم ہو گیا، لس تم۔ اب ان حرف نفی جو ہے اس کی جگہ لیسا اور انتم جو ہے اس کی ضمیر لیسا کے ساتھ تم مل گئی تو پورا یہ ہو گیا لس تم، فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل ناقص، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا اسم۔ اب جملہ بنے گا لس تم فعل ماضی معروف فعل ناقص اپنے اسم انتم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ منفی ہو گیا۔ الا حرف استثناء ہے، تخرجون تا سے پھر مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے۔ اور الا سے پہلے انتم ضمیر جو ہے یہ الا کے بعد آ جائے گی انتم، اور آگے آ جائے گا تخرجون تا سے پھر مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ،
انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فائل، جملہ بنے گا اللہ کے بعد تخرسون فعل مضارع معروف اپنے فائل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں انتم ضمیر آئی اللہ سے پہلے باری اللہ کے بعد آ گئی تو انتم ضمیر مبتدا، جملہ فعل یا خبریہ اس کی خبر مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ فارفت ہے دیر فجار ہے، اللہ ہی الفلام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا دیر فجار کا مجرور ہوا تو للہ جار مجرور مکبے جاری، الحجت والفلام سے اسم معرفہ آخر میں پیش کی وجہ سے فاعلی حل، البالغۃ والفلام سے اسم معرفہ پہلے حرف کے بعد الف کی وجہ سے اس میں فاعل اور آخر میں تاپش تو پیش کی وجہ سے فاعلی حالت، الحجت و موصوف، البالغۃ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی فاعلی حالت۔ اب جملہ بنے گا تو للہ جار مجرور مرکب جاری اس کی جار مجرور مرکب جاری مبتدا، الحجت البالغہ موصوف صفت مرکب توصیفی فاعلی حالت اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے دو حرف شرط ہے، شاء فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، بن حرفوں کا ماضی معروف تھا اصل میں شایعہ، شایعہ یش یہ او با ضربا یضرب، شایعہ تھا اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا کو علم میں بدلا تو شاء ہو گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ اور ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا شاء فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں لا اور پھر شرط لگا تو جملہ فعلیہ خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ لا حرف تحقیق ہے، احدا فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، ہادا یا، ہادا یا یہدے یو، باب ضربا یضرب، ہادا یا تھا فعل ماضی معروف، اللہ تعالیٰ نے ثانی کے لیے یا خالی کر کے یا سے پہلے دال کو ایک اور زبر دی، وہ دو زبروں سے کھڑی زبر ہوگی تو ہادا یا سے ہدا بن گیا، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ کل کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، ہدا فعل ماضی معروف کا مفعول، اجمعینہ اس میں نکرہ اجمعونہ تھا، یہ کم کی تاکید بنا تو یہ اجمعونہ سے اجمعینہ تاکید۔ اب جملہ بنے گا ہدا فعل ماضی معروف اپنے فاعل، ہوا ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول، کم اور تاکید اجمعینہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ کل فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تو جملہ بنے گا کل فعل امر اپنے فاعل، انت ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ حلما جو ہے یہ فعل امر ہے، انتم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، اور شہداء شہداء او تھا مضاف، یہ حلما فعل امر کا مفعول بنا تو شہداء او سے شہداء، پھر شہداء مضاف، کم کا سے جمع مذکر حاضر کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، شہداء مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں حلما فعل امر کا مفعول، الذین الفلان سے اسم معرفہ، یا انو سے جمع مذکر غائب کا اسم موصول، شہداء کم موصوف، الذین اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی، پورا مرکب توصیفی مفعولی حالت میں حلما فعل امر کا مفعول۔ اب جملہ بنے گا حلما فعل امر اپنے فاعل، انتم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، شہداءکم الذین موصوف صفت مرکب توصیفی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ یشہدون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا، شاہدہ، شاہدہ یشہدو باب سامعہ یسمعو، یشہدو یا سے فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یشہدون، یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا یشہدون فعل مضارع معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں الذین آیا، الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ان حرف ناصب اسم ہے، اللہ حرف لام سے اسم معرفہ اللہ ہو تھا، ان حرف ناصب کا منصوب ہو کر مرکب نصبی۔ حرم فعل ماضی معروف ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے،
تین حرفوں کا ماضی معروف حرمہ، پھر باب تفعیل میں گیا تو شد آ گئی درمیان میں ہر پر حرمہ ہو گیا، پھر ماضی معروف با مذکر غائب کا صیغہ ہوا ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، حاضر اس میں اشارہ ہے با مذکر کا قریب کے لیے، حرمہ پھر ماضی معروف کا مفعول ہے، جملہ بنے گا حرمہ پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہما ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، حاضر سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ، اور اگر جب یہ جملہ پھر یا خبریہ اس کے شروع میں ان اللہ ناصب منصوب مرکب نصبی ہے تو یہ مرکب نصبی مبتدا بن گیا، جملہ پھر یا خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فارفت ہے ان حرف شرط ہے، شاہد پھر ماضی معروف ہے، باول سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف شاہدہ پھر ماضی معروف با مذکر غائب کا صیغہ، باول جمع کا شاہدو جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، جملہ بنے گا شاہدو پھر ماضی معروف اپنے فاعل، ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے سے مل کر جملہ پھر یا خبریہ، اور جب اس کے شروع میں ان حرف شرط ہے تو جملہ پھر یا خبریہ شرطیہ ہو گیا۔ فارفت ہے لا لائے نہیں ہے، تشہد تا سے پھر مضارع معروف با مذکر حاضر کا صیغہ، اصل میں تشہدو تھا، تین حرفوں کا ماضی معروف شاہدہ یشہدو پھر یا علامت مضارع کی جگہ لگی تا تو تشہدو، تا سے پھر مضارع معروف با مذکر حاضر کا صیغہ، اس کے شروع میں لا لائے نہیں آیا تو لائے نہیں نے اس کے آخری حرف دال کی پیش ختم کر کے جزم دے دی، تو تشہدو سے لا تشہد پھر نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، مع اس میں نکرہ مضاف، ہما سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، مع مضاف کا مضاف نہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، لا تشہد فعل نہیں کا مفعول، اب جملہ بنے گا لا تشہد فعل نہیں اپنے فاعل، انت ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے مفعول، معہم مضاف داخل مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ منفی ہو گیا۔ اور فتح لا لائے نہیں ہے، تتبع تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واحد مذکر حاضر کا صیغہ تتبع تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لائے نہیں نے اس کے آخری حرف عین کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو لا تتبع ہو گیا، پھر نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ، تین حرفوں کا ماضی معروف تھا تابع یتبع با سامع یسمع، تابع کے اندر الف داخل کیا تو یہ بن گیا اتتابع، پھر ثانیہ ثانی کے لیے جزم والی تا اور زبر والی تا دونوں کٹھی کر دیں تو شاد اتبع، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا لگی تو یتبع، پھر یا علامت اندر کی جگہ تا لگی تو تتبع، تا سے پھر مضارع معروف واحد مذکر حاضر کا صیغہ تتبع تھا، اس کے شروع میں لا لائے نہیں ہے تو لا لائے نہیں نے اس کے آخری حرف عین کی پیش ختم کر کے جزم دے دی تو لا تتبع پھر نہیں ہو گیا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ، انت ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، احوا اس میں نکرہ احوا ان تھا، یہ لا تتبع فعل نہیں کا مفعول بنا تو احوا ان سے احوا ان، پھر احوان کی ایک زبر ختم ہوئی تو احوا مضاف، الذین فلان سے معرفہ یا سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول، احوا مضاف کا مضاف لہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی مفعولی حالت میں، لا تتبع فعل نہیں کا مفعول، اب جملہ بنے گا لا تتبع فعل نہیں اپنے فاعل، انتم ضمیر جس کے اندر ہے اپنے مفعول، احوا الذین مضاف داخل مرکب اضافی مفعولی حالت سے مل کر جملہ فعل یا انشائیہ منفی ہو گیا۔ کذبوا جو ہے یہ فعل ماضی معروف ہے، واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف کاذبا، پھر باب تفعیل میں گیا تو درمیان میں حرف زال پر شد آ گئی، کاذبا سے کذبا پھر ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، واو جمع کا لگا تو کذبوا، پھر ماضی معروف واو سے جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، بے حرف جار آیات اس میں نکرہ آیاتن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو آیاتن جار مجرور مرکب جاری، پھر آیاتن کی ایک زیر ختم ہوئی تو آیات مضاف، نا تثنیہ بجمع مذکر مؤنث متکلم کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، آیات مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی، پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری،
اس کے بعد جو ہے یہاں تک یہ جملہ بنے گا کذب و فعل ماضی معروف اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بآیاتنا جار مجرور رقبے جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبری کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور پھر دفعہ الذین الف لام سے اسم معرفہ یا نون سے جمع مذکر غائب کا اس میں موصول ہے، اور یہ پچھلے جملہ لا تتبع کے ساتھ ملے گا احوا مضاف کا مضاف الیہ ہو کر، اس سے لا تتبع کے بعد احوا اللہ زینہ ہے، اسی طرح یہاں اس اللہ زینہ کے ساتھ بھی احوا آ جائے گا، احوا مضاف اللہ زینہ مضاف الیہ مضاف مرکب اضافی پورا مرکب اضافی مفعولی حالت۔ تو جملہ بنے گا لا تتبع فعل امر اپنے فعل نہیں اپنے فاعل انت ضمیر اس کے اندر ہے اپنے مفعول نمبر 1 احوا الذین مضاف رقب اضافی مفعولی حالت، اور مفعول نمبر 2 بآیات نا کے بعد احوا الذین مضاف رقب اضافی مفعولی حالت میں مفعول نمبر 2 سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ منفی ہو گیا۔ دار پہ نفی ہے یؤمنون یا سے پھر مضارع مرفوع واو نون سے جمع جو مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، تین رفعوں کا ماضی معروف تھا آمنا یا امنوا باب سامع یسمع، پھر آمنا کے شروع میں باب فعل کا الف لگا تو آمنا ہو گیا، آمنا چار حرفوں کا ماضی معروف آمنا، پھر الف کی جگہ علامت اندر یا تو یؤمنو یا سے پھر مضارع مرفوع با مذکر غائب کا صیغہ یؤمنو با نون جمع کا لگا تو یؤمنون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل، اس یؤمنون پھر مضارع کے شروع میں لا پھر نفی ہے تو لا یؤمنون پھر مضارع مرفوع منفی ہو گیا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ پیر فجار ہے الآخرت الف لام سے استعمال پہلے حرف پر کھڑی زبر کی وجہ سے اس میں فاعل اصل میں الآخرت تو تھا، بیر فجار کا مجرور ہوا تو بالآخرت تے جار مجرور مرکب جاری۔ اب جملہ بنے گا لا یؤمنون پھر مضارع مرفوع منفی اپنے فاعل ہم ضمیر جو اس کے اندر ہے اپنے متعلق بالآخرت جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ منفی ہو گیا، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ منفی کے شروع میں الذین آیا تو الذین مبتدا بن گیا، جملہ فعلیہ خبریہ منفی اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اور پھر ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، بے حرف جار ہے رب اس میں نکرہ ربن تھا، بے حرف جار کا مجرور ہوا تو بے ربن جار مجرور مرکب جاری، پھر ربن کی ایک زیر ختم ہوئی تو رب مضاف ہم ہوا سے جمع مذکر غائب کی ضمیر اس میں معرفہ مبنی، رب مضاف کا مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی پورا مرکب اضافی بے حرف جار کا مجرور ہو کر مرکب جاری۔ یعدلون یا سے فعل مضارع معروف ہے، واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل ہے، تین حرفوں کا ماضی معروف عددا یعدلو باب ضرب یضرب، یعدلو یا سے فعل مضارع معروف ہے مذکر غائب کا صیغہ، واو نون جمع کا لگا تو یعدلون یا سے فعل مضارع معروف واو نون سے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہم ضمیر اس کے اندر اس کا فاعل۔ اب جملہ بنے گا یعدلون فعل مضارع معروف اپنے فاعل ہم ضمیر اس کے اندر ہے اپنے متعلق مقدم بے رب ہم جار مجرور مرکب جاری سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، اور جب اس جملہ فعلیہ خبریہ کے شروع میں ہم ضمیر آئی تو ہم ضمیر مبتدا بن گئی، جملہ فعلیہ خبریہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔